السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فأغشیناہم فہم لا یبصرون۔ اللہ رب العالمین کا بیش بہا شکر گزار ہوں کہ اللہ رب العالمین نے آج پھر سے ہم لوگوں کو ایک دینی مجلس میں اکٹھا ہو کر کے دینی باتیں سننے کی توفیق عنایت فرمائی۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما۔ تو جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ ہم لوگ کا درس کا عنوان تھا ہجرت مدینہ۔ ہجرت مدینہ کے تعلق سے ابھی تک ہم لوگوں نے کئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہجرت کو جانا کہ انہوں نے اس اپنے دین کو بچانے کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ دیا، اپنی مال و دولت چھوڑ دیا، ہر چیز کو چھوڑ کر کے انہوں نے اپنا دین جا کر کے مدینہ میں بچا لیا۔ تو ہمیں بات سمجھنے کی ضروری ہے کہ یہ واقعات صرف ہمارے سن لینے کے لیے ہیں کہ صحابہ کرام نے دیکھو کتنا اچھا کام کیا ہے، ہم صرف واہ واہ کریں؟ نہیں میرے بھائیوں، یہ ایسا نہیں ہے۔ ہمیں یہ سارے واقعات اس جذبے کے ساتھ بھی سننا چاہیے کہ ہم بھی اسی ایمان اور اسلام کے ماننے والے ہیں جو صحابہ کا تھا، اور ہماری بھی اسی طرح کی ذمہ داریاں ہیں کہ اگر ہمیں اپنے اسلام کی حفاظت کے لیے اور اپنے ایمان کی بقا کے لیے اپنا گھر بار چھوڑنا پڑے، اپنا وطن چھوڑنا پڑے، اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑنا پڑے اور اپنے مال و دولت کو قربان کرنا پڑے، تو ہم سب اس کے لیے تیار ہیں۔ ہم اس میں کوئی دریغ نہیں کریں گے۔ کیونکہ ایمان بچانا ہی ہمارے لیے سب سے اہم ہے۔ باقی تمام چیزوں کی حیثیت ایمان سے کمتر ہے، کوئی چیز ایمان کی برابری نہیں کر سکتی ہے۔ تو ایمان کے واقعات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ تو بہت سارے صحابہ تو ہجرت کر کے چلے گئے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ چند صحابہ مکہ میں موجود تھے، اس میں سے ابو بکر رضی اللہ عنہ جو تھے وہ بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے اور مدینہ جانے کی اور ہجرت کرنے کی اجازت طلب کر دی، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہیں دیتے تھے۔ اکثر لوگ مدینہ ہجرت کر گئے، مکہ میں صرف چند مظلوم مسلمان بچے، یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روکنے کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ اور چند مسلمان باقی رہے۔ مکہ والوں نے جب یہ دیکھا کہ ایک طرف سارے مسلمان مدینہ ہجرت کر کے چلے جا رہے ہیں، تو انہیں اپنے تجارت سے متعلق ایک اندیشہ ستانے لگا، کیونکہ مدینہ ان کے تجارت کے راستے میں پڑتا تھا۔ مکہ کے لوگ ملک شام کو تجارت کرنے جاتے تھے۔ مکہ اور شام کے درمیان کے راستے میں مدینہ بہت ہی سیاسی حیثیت رکھتا تھا اور طاقتور ہونے کی صورت میں ان کی تجارت کو روک سکتا تھا۔ مکہ والے سوچ رہے تھے کہ تمام لوگ مدینہ مسلمان ہو کر کے جا رہے ہیں، اگر یہ لوگ مدینہ میں جا کر کے اور مسلمان اکٹھے ہو کر کے مضبوط ہو گئے تو جو ہمارے تجارت کا راستہ ہے وہ اس کو روک دیں گے۔ وہ ان کو خطرہ محسوس ہونے لگا۔ مکہ والے خود انہی کو صحابہ کو ستا بھی رہے تھے اور اپنے مستقبل کے لیے بلا وجہ ڈر بھی رہے تھے، اپنے دلوں میں ان کے خوف بھی آ رہا تھا۔ بہرحال انہوں نے کہا ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس پورے تحریک کے قائد ہیں، اس پورے انقلاب کے محرک ہیں اور اس ساری تبدیلی کا باعث ہیں، کیوں نہ انہی کے بارے میں کوئی فیصلہ کن معاملہ کیا جائے۔ چنانچہ کفار مکہ کے بڑے بڑے لوگ دار الندوہ نامی مشورہ گاہ میں اکٹھا ہو گئے۔ کسی نے کہا کہ آپ کو باندھ کر ایک کمرے میں بند کر دیا جائے، یہاں تک کہ آپ
पर मौत आ जाए, आपको बांध करके किसी कमरे में रख दिया जाए, यहाँ तक कि आपकी मौत आ जाए। और उस मजलिस में बदबख्त इबलीस भी आया हुआ था। इबलीस एक अच्छी खासी शक्ल बना करके, मुअज़्ज़ज़ शक्ल बना करके उन लोगों के साथ बैठा हुआ था। जब लोगों ने राय दिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बांध कर एक कमरे में बंद कर दिया जाए और उनकी अपने आप से जब मौत आएगी तो इंतकाल कर जाएंगे, तो इबलीस ने इस कैद करने की राय पर शैतान ने कहा, यह राय सही नहीं है, यह राय सही नहीं है। क्या तुम देखते नहीं हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान में कैसी मिठास है और आपके चाहने वाले आपसे कितनी मोहब्बत रखते हैं। अगर आपको कहीं बांध के बंद कर देंगे तो ज्यादा दिन बंद नहीं रख सकते। इनके मानने वाले उन्हें छुड़ा ले जाएंगे, इसलिए कोई और चीज सोचो, कोई और तदबीर लगाओ। बहरहाल बहुत सारी बातें आई। सबसे आखिर में अबू जहल ने कहा, मेरा अपना ख्याल ये है कि हर कबीले से एक मजबूत और कड़ियल नौजवान को इस काम के लिए लगाया जाए और उनमें से बहुत सारे नौजवान को इकट्ठा किया जाए और उसके हाथ में नंगी तलवार दे दी जाए और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के सामने सब लोग खड़े रहें। जब आप घर से निकलें तो आप पर इकट्ठा हमला कर दें। जैसे कि किसी एक ने हमला किया है, उसके बाद आपके खानदान बनो हाशिम के लोग कत्ल का बदला कत्ल के सूरत में नहीं मांग सकते। जब एक आदमी को बहुत सारे लोग मारेंगे तो किसने मारा, सारे लोगों पर उसका इल्जाम आएगा, तो ये लोग बदले में सारे लोगों को नहीं कत्ल कर सकते हैं, उन्हें मजबूरन दियत पे राजी होना पड़ेगा। यानी कत्ल के कुछ बदले भी होते हैं, दियत कहा जाता है, तो दियत पर राजी होना पड़ेगा और ये दियत हम दे देंगे। ये राय सुनकर शैतान ने बड़ी वाहवाही की। शैतान ने कहा, ये है अकल की बात और ये है कमाल की बात, इस पर अमल होना चाहिए। चुनांचा इसी पर सब मुत्तफिक हो गए और इसी पर मजलिस खत्म हो गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाते ऐसा पढ़ के, ऐशा की नमाज पढ़ के सो जाया करते थे। फिर तिहाई रात गुजर जाने के बाद आप उठते थे और फिर तहज्जुद की नमाज मक्का मुकर्रमा में आकर के, बैतुल्लाह शरीफ में आकर के अदा करते थे और जोर जोर से कुरान मजीद की तिलावत करते थे, ताकि अगर कोई कुरान मजीद को सुन ले, हो सकता है उसके दिल में वो असर कर जाए और वो ईमान ले आए। मक्का वालों ने प्लान बनाया कि आज रात जब आप अपने घर से तहज्जुद के लिए निकलें तो उसी वक्त सारे लोग अपनी अपनी तलवार से आप पर हमला कर दें और आपको जान से खत्म कर दे। वो ये नहीं जानते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की हिफाजत में है, अल्लाह की पनाह में है। अल्लाह सबसे बड़ा है, सबसे ज्यादा इल्म वाला है, सबसे ज्यादा कुदरत वाला है। जिसको अल्लाह रखे उसका कोई बाल बाका भी नहीं कर सकता है। एक तरफ ये अपनी प्लानिंग कर रहे थे और दूसरी तरफ अल्लाह तबारक व तआला अपनी तदबीर कर रहा था। चुनांचे कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने इसी का जिक्र फरमाया है, वइद यमकरु बिकल लदीन कफरू लियुथबितूका औ यक़तुलूका औ यख़रुजूका वयमकुरून वयमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। याद कीजिए उस वक्त को जब काफिर आपके बारे में चाल चल रहे थे, वो सोच रहे थे कि आपको बांध दिया जाए या आपको निकाल दिया जाए या आपको कत्ल कर दिया जाए। वो अपनी तदबीर कर रहे थे और अल्लाह ताला अपनी तदबीर कर रहा था और अल्लाह तबारक व ताला तदबीर करने वालों में सबसे बेहतर तदबीर वाला है। चुनांचा अल्लाह रब्बुल आलमीन की तदबीर गालिब आ गई। अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि आज की रात आप मक्का में नहीं रहेंगे, आज की रात आप मक्का में नहीं रहेंगे, मक्का छोड़कर हिजरत कर जाइए और मदीना चले जाइए। चुनांचे मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सबसे साथी, अपने सबसे करीबी साथी, सबसे फिदाकार व जानिसार साथी अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु से मशवरा किया और हिजरत की पूरी मंसूबा बंदी की। आपकी आदत मुबारक में से ये भी था कि आप अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु के घर रोजाना सुबह में या शाम में जाया करते थे। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठीक दोपहर के वक्त
حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر آئے جب عرب والے گرمی کی وجہ سے اپنے گھروں میں آرام فرما رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے پر کپڑا لپیٹ کر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر آئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ سوچا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کبھی نہیں آیا کرتے تھے, دوپہر کے وقت میں آئے ہیں, اس کے لیے کوئی خاص بات ضرور ہوگی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر میں داخل ہوئے اور فرمایا آپ کے پاس اگر کوئی ہے تو اسے نکال دو, یعنی اگر کوئی گھر میں ہے تو اسے باہر کر دو. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے نبی یہ میری دونوں بیٹیاں ہیں, یہ آپ کے گھر والے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے ہجرت کی اجازت عطا فرمائی ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ اپنی صحبت کا شرف عطا کیا جائے, یعنی مجھے بھی اپنے ساتھ ہجرت میں لے چلیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ ہمارے ساتھ ہجرت کریں گے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مارے خوشی کو رو پڑے. کہتی ہیں کہ میں نے غم کے مارے تو روتے ہوئے بہت سے لوگوں کو دیکھا تھا, لیکن خوشی کے مارے روتے ہوئے پہلی بار دیکھا تھا, اور یہ خوشی کے آنسو تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کا شرف حاصل ہو رہا تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مقابل مرتبہ سے ناواقف بعض نادان لوگ ان کے بارے میں اپنی گندی زبانوں سے بری باتیں کہتے ہیں. آپ غور کریں, ہجرت کا نازک ترین مرحلہ ہے جس میں قدم قدم پہ خطرات ہیں. سفر کا ساتھی اختیار کرنے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا انتخاب کیا. 14 دن کا سفر مکہ سے مدینہ کا لگ بھگ 400 سے 5 کلومیٹر کی مسافت ہے. ذرا غور کیجئے, جب آپ اپنے تھوڑی سی دوری کے لیے سفر کے لیے کوئی ساتھی تلاش کرنا کوئی انسان چاہتا ہے تو انسان کیسا ساتھی چاہتا ہے؟ نیک ساتھی چاہتا ہے, اچھا ساتھی چاہتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر ہجرت میں جس کو ساتھی بنایا وہ کون تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے. جو لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں بدزبانی کرتے ہیں وہ در حقیقت کفار مکہ سے بھی گئے گزرے ہیں. مکہ کے کافر بھی جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی ساتھی ابو بکر صدیق ہیں. چنانچہ آپ دیکھیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر گئے تو کفار مکہ آپ کو تلاش کرتے ہوئے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر آئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم غائب ہیں, تو سب سے پہلے چلو صدیق اکبر کے ہاں تلاش کرتے ہیں کیونکہ انہی کے دوست ہیں. تو وہاں گئے تو وہاں جانے کے بعد اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ملے تو ابو بکر صدیق بھی نہیں ملیں گے. ایسے ساتھی ہیں جن کو اللہ نے ساتھی کہا ہے الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کرو تو اللہ ہی ان کی مدد کی اس وقت جبکہ انہیں کافروں نے دیش سے نکال دیا تھا. دو میں سے دوسرا جبکہ وہ دونوں غار میں تھے, جب یہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے. پس جناب باری نے اپنی طرف سے ان دونوں پر تسکین نازل فرما دیا. ان کے لشکروں جو ان کو گھیر کے رکھے تھے انہوں نے ان کو دیکھا تک نہیں. اس نے کافروں کی بات کو پست کر دی اور بلند و عزیز تو اللہ کا کلمہ ہی ہے. کلام الہی میں رب کا ارشاد دیکھیے, جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے, اپنے دوست سے کہہ رہے تھے غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے, اللہ ہمارے ساتھ ہے, تو ہجرت میں ساتھ ہونے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں درج کر دیا جس کی قیامت تک تلاوت ہوگی. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہجرت کے لیے ایک ساتھ نکلے. اس میں ایک بات اور غور کرنے کی ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسرا اور معراج کی طرح کسی سواری پر بٹھا کر شہر مدینہ تک پہنچا دیتا, لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا. اس واقعہ میں امت کے لیے تعلیم ہے کہ ہم اپنے دین کے لیے اللہ کی دی ہوئی عقل, سوجھ بوجھ اور اللہ کی دی ہوئی قوت و طاقت کا پورا استعمال کریں. اس لیے اپنے اسلام کے بہتری کے لیے
اپنے دین و ایمان کو بچانے کے لیے جب کوئی ایسا معاملہ آ جائے جو ہماری طاقت و قوت سے باہر ہو تو وہاں اللہ کی مدد آئے گی جب ہم اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرتے ہوئے، اس پر بھروسہ کرتے ہوئے اس کے حکم کے مطابق اپنی پوری طاقت لگا دیں گے تو وہاں اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ چنانچہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا کیا۔ مدینہ تک راستہ بتانے کے لیے ایک غیر مسلم جس کا نام عبداللہ تھا، اس کو اجرت پہ رکھا کہ تم سواریاں اپنے پاس رکھو، 3 دن کے بعد فلاں غار پہ آ جانا، وہاں سے مدینہ کے لیے نکلیں گے۔ مکہ کی خبروں کو معلوم کرنے کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ کو تیار کیا گیا۔ عبداللہ کو تیار کیا گیا کیوں؟ کیونکہ وہ بڑے سمجھدار تھے، بڑے ذہین تھے اور ہوشیار تھے۔ ان کو تیار کیا گیا کہ وہ دن بھر مکہ میں رہیں گے اور رات کا جب اندھیرا چھانے لگے گا تو غار ثور میں آئیں گے اور مکہ کی حالات کو بتائیں گے، اور صبح ہونے سے پہلے پہلے تو پھر واپس مکہ چلے جائیں گے تاکہ مکہ والوں کو لگے کہ وہ مکہ ہی میں تھے۔ تو یہ ساری پلاننگ کر رہے تھے۔ اس کے بعد کھانے کے انتظام کے لیے کیا کیا گیا؟ کھانے کے انتظام کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے غلام تھے جن کا نام ہے عامر بن فہیرہ، وہ اپنی بکریاں چراتے ہوئے آئے گا اور بکریوں کا دودھ ابو بکر صدیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پلائے گا، اور پھر وہ بکریاں جب جائیں گی واپس تو جو ان کے بیٹے آتے تھے تو ان کے پیروں کو نشانات بن جاتے تھے، جب بکریاں واپس جائیں گی تو اس سے اس پیروں کے نشان بھی ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ سارے انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ یہ ساری تدبیر کر رہے ہیں اپنے ایمان کو بچانے کے لیے۔ اللہ کا حکم تو ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ طاقت و قوت، عقل، جتنی بھی انسان کے پاس صلاحیت ہوتی ہے وہ لگاتا ہے، اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی مدد کرتے ہیں۔ مکہ والے جانتے تھے اب سارے انتظامات کر لیے گئے، مکہ والے جانتے تھے کہ مسلمان مدینہ کی جانب ہجرت کر رہے ہیں تو سب سے پہلے مدینے کے راستے پر تلاش کریں گے، اس لیے یہاں بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ مدینے کے راستے کے بالکل الٹا یمن کے راستے کا اختیار کیا۔ مدینہ مکہ سے شمال کے جانب ہے اور یمن جنوب کی طرف ہے، یعنی بالکل الٹا ہے۔ ثور کی وہ پہاڑی جس میں غار تھا، جس میں آپ نے پناہ لی تھی، وہ یمن کی طرف جنوب کی طرف تھا۔ وہاں جا کے آپ نے اس غار میں 3 دن تک پناہ لی۔ 3 دن تک پناہ لینے کا پروگرام اس لیے بنایا گیا کیونکہ پہلے دن انسان میں بہت زیادہ جوش و جذبہ ہوتا ہے، دوسرے دن تھوڑا انسان ٹھنڈا ہو جاتا ہے، تیسرے دن زیادہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور چوتھے دن لوگ بھول جاتے ہیں۔ یہ انسانی طبیعت ہے، اسی لیے آپ دیکھیں گے دین کے بہت سارے معاملات میں 3 دن کی اجازت دی گئی ہے۔ گھر میں اگر کوئی میت ہو جائے تو گھر والے 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں منا سکتے سوائے بیوی کے۔ بیوی کے لیے جو عدت ہے مدت ہے وہ الگ ہے، لیکن اور دوسرے جو گھر والے ہیں وہ 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں منا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کسی دو مسلمان بھائی میں لڑائی ہو جائے تو وہاں بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق کرے، کلام نہ کرے، بات چیت نہ کرے۔ تو انسانی طبیعت 3 دن کے بعد ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور پرانی چیزوں کو انسان بھول جاتا ہے۔ منصوبہ کے مطابق مکہ کے مختلف قبائل کے نوجوانوں نے رات میں ننگی تلوار ہاتھ میں لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا وہ آج کی رات آپ کے بستر پر لیٹ جائیں، صبح اٹھ کر کفار کی امانتیں ان کو واپس کر دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کافر لوگ اپنی امانتیں رکھا کرتے تھے۔ علی رضی اللہ عنہ بے خوف و خطر لیٹ گئے۔ اللہ کے نبی نے کہا صبح امانتیں واپس کر دینا، پھر مدینہ آ کے مجھ سے ملنا۔ مدینہ آ کے مجھ سے ملنا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کو کوئی تکلیف نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے تو برحق ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ امانتیں واپس کر کے مدینہ میں آ کے ملنا، تو مدینہ میں ضرور علی رضی اللہ عنہ جائیں گے، انہیں کوئی کافر تکلیف نہیں پہنچا سکتا تھا۔
चुनांचा अली रजी अल्लाह अन्हु आपकी सब्ज चादर ओढ़ करके आपके बिस्तर पर लेट गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात की तारीकी में सबके सरों पर गुबार डालते हुए निकल गए। अल्लाह ताला ने इसी को कुरान मजीद में बयान फरमाया है, वजअलना मिन बैन अयदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून। हमने एक आड़ उनके सामने कर दी और एक आड़ उनके पीछे कर दी, जिससे हमने उनको ढांक दिया सो नहीं देख सकते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सामने से चले गए। बदबख्त शैतान ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतजार में खड़े काफिर नौजवानों से कहा, अब किसका इंतजार कर रहे हो, अब क्या इंतजार कर रहे हो, मोहम्मद तो चले गए, जरा अपने सरों को देखो, तुम्हारे सरों पर मिट्टी भी डाल के गए हैं। वाकई उनके सर पर गुबार था, लेकिन उन्होंने दरवाजे के शगाफ से झांक कर देखा तो नजर आया कि आप तो अपने बिस्तर पर लेटे हुए हैं, इसलिए मुतमईन होकर फिर इंतजार करने लगे। जब सुबह हुई तो उस बिस्तर से अली रजी अल्लाह अन्हु बरामद हुए। अली रजी अल्लाह अन्हु उठे, ये देख कर उन्हें बड़ा गुस्सा आया, लेकिन अब कर क्या सकते थे। अली रजी अल्लाह अन्हु से पूछा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इस बिस्तर पे सोते थे वो कहाँ हैं? अली रजी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया, मुझे नहीं मालूम, आपने कहा था कि तुम यहाँ सो जाओ, इसलिए मैं यहाँ सो गया था और मुझे कुछ नहीं मालूम। इस वाकया को बयान करते हुए बाद बदबख्त जाकिर, यानी जाकिर उन उलमा को कहते हैं जो शिया आलिम होते हैं, उनको कहा जाता है। ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ने अपने नबी से ये हुक्म इसलिए दिलवाया था क्योंकि अली रजी अल्लाह अन्हु कभी सोए ही नहीं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपने बिस्तर पर सुलाया ताकि वो एक रात सो ले, तो अली और अल्लाह में अलहदगी हो जाए, जुदाई हो जाए कि अली अलग है और अल्लाह अलग है। ये शियों का अकीदा है, नौजुबिल्लाह। कितना बड़ा झूठ है। एक सही हदीस में देखते हैं जो बुखारी और मुस्लिम की है, अली रजी अल्लाह अन्हु से रवायत है, एक रात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके और अपनी साहबजादी फातिमा रजी अल्लाह अन्हा के पास तशरीफ लाए और फरमाया, तुम दोनों तहज्जुद की सलात क्यों नहीं पढ़ते? ये फर्ज नमाज की बात नहीं है। 3 बजे 4 बजे रात को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी के घर गए और दोनों को जगाया और दोनों से कहा, तुम दोनों तहज्जुद की नमाज क्यों नहीं पढ़ते हो? अब यहाँ गौर करने की बात है कि हम लोग सब उसमें शामिल हैं, आलिम जाहिल, लेकिन अब हम अपने बच्चों को फजर के लिए हम तो खुद नहीं उठते, तो सबसे बड़ी गलती है। अगर हम उठ भी गए तो हमारा बेटा अगर सो रहा है तो उसको जरा भी हरकत नहीं देते हैं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद के लिए जा रहे हैं अपनी बेटी के घर में, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा, तुम दोनों ने तहज्जुद की नमाज क्यों नहीं पढ़ी? अल्लाह के रसूल, तो अली रजी अल्लाह अन्हु ने क्या कहा, अल्लाह के रसूल, हमारी जानें तो अल्लाह के हाथ में है, जब वो हमें उठाना चाहता है तो उठा देता है। जब मैंने बात कही तो आप वापस हो गए और कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने देखा कि वापस जाते हुए आप अपने रान पर हाथ मार रहे थे और फरमा रहे थे, इंसान सबसे ज्यादा झगड़ालू है। तो इस हदीस से मालूम हुआ कि अली रज़ी अल्लाह अन्हु सोते थे और ये शियों का एक गलत अकीदा है। आइए दोबारा वाक़ई हिजरत की तरफ चलते हैं। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक अली रज़ी अल्लाह अन्हु से कोई खबर न मिली तो उन्हें पकड़कर अपने साथ ले गए, थोड़ी देर कैद रखा, परेशान किया, उनसे कुछ पूछा जाचा, उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं बताया तो उनको छोड़ दिया। उसके बाद अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के घर गए, उनके घर का दरवाजा खटखटाया, अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा बाहर आई। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा भी छोटी थी, अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा उनसे बड़ी थी। पूछा कि तुम्हारे बाप कहाँ हैं? कहा मुझे नहीं मालूम है। बदबख्त अबू जहल ने इतनी जोर से तमाचा मारा कि उनके कान की बाली टूट कर जमीन पर गिर गई, लेकिन अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा ने ये सख्त चोट बर्दाश्त कर ली, लेकिन उन्हें कुछ नहीं बताया और अल्लाह के लिए सब्र किया। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के फजाइल में से एक बात ये भी है कि न वो सिर्फ अकेले बल्कि उनका पूरा घराना, उनकी बेटियां, उनके बेटे और उनके गुलाम सब के सब इस्लाम की खिदमत में लगे हुए थे। तो ये सब वाकयात सुनने के बाद हमारे अंदर ये जज्बा पैदा होना चाहिए, इससे हमें सबक लेना चाहिए कि सबसे कीमती चीज हमारे नजदीक जो है वो इस्लाम है, ईमान है,
اگر دنیا چلی گئی تو جانے دو، لیکن ایمان نہیں جانا چاہیے۔ صرف اپنا ایمان ہم کو نہیں بچانا ہے، اپنے گھر والوں کا ایمان بچانا ہے، اپنے بال بچوں کا بچانا ہے، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ پورا گھرانہ دین اسلام کی خدمت میں لگا ہوا ہے۔ بہرحال اسما رضی اللہ عنہا نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کہاں گئے ہیں، مجھے کچھ نہیں معلوم۔ اس کے بعد کفار مکہ مایوس ہو کر یہاں سے لوٹ گئے۔ پھر مکہ والوں نے اعلان کر کیا جو کوئی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ پکڑ کے لائے گا اس کو 100 اونٹنیاں انعام دی جائیں گی۔ اس وقت اونٹنی ہی سب سے قیمتی انعام ہوا کرتا تھا۔ اونٹ عربوں کی سب سے بڑی دولت تھی۔ اس وقت 100 اونٹ کا انعام بہت بڑا انعام تھا۔ لوگوں نے پتھر اکھیڑ ڈالے، زمین میں چھپے ہوں تو وہاں سے نکال لیا جائے۔ تلاش کرتے کرتے اس جگہ بھی پہنچ گئے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں پناہ لے رکھی تھی، جہاں آپ موجود تھے۔ وہ اس قدر قریب تھے کہ غار کے اندر ان کی باتیں سنائی دے رہی تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے۔ آپ نے کہا اگر کوئی شخص جھک کر دیکھے گا تو ہم نظر آ جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن تھے، اللہ کی حفاظت کے وعدے میں مطمئن تھے۔ ظاہر بات ہے آپ کے پاس جو تھا باقی لوگوں کو آپ کے بتانے ہی سے پہنچا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خصوصیت حاصل تھی وہ کسی اور کو حاصل نہیں تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جو خوف تھا وہ اپنی ذات پر نہیں تھا، وہ جو ڈر رہے تھے اپنے لیے نہیں ڈر رہے تھے۔ اگر اپنی ذات پہ خوف ہوتا تو گھر سے ہی نہیں نکلتے۔ انہیں جو کچھ خوف تھا، جو کچھ وہ ڈر رہے تھے، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ڈر رہے تھے کہ اگر آپ کو کچھ نقصان پہنچا تو پوری امت کو نقصان ہے۔ قیامت تک اب کوئی نبی نہیں آنے والا ہے، اب آپ آخری نبی ہیں، آپ کے ذریعے سے دین امت تک پہنچنے والا ہے، اس لیے آپ کی حفاظت ضروری ہے۔ چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے نبی اگر کوئی جھک کے دیکھے گا تو ہمیں دیکھ لے گا۔ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر ان دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ ہم دونوں اکیلے نہیں ہیں، ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی بات کو قرآن میں ذکر فرمایا ہے، ان اللہ معنا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پوری آیت اس طرح ہے الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سكينته عليه وايده بجنوده لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا واللہ عزیز حکیم۔ اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کرو تو اللہ ہی ان کی مدد کی اس وقت جب کہ انہیں کافروں نے دیش سے نکال دیا تھا، مکہ سے نکال دیا تھا، دو میں سے دوسرا، جب کہ وہ دونوں غار میں تھے۔ جب یہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے، پس جناب باری نے اللہ رب العالمین نے اپنی طرف سے ان کے اوپر تسکین نازل فرما کر ان لشکروں سے ان کی مدد کی جنہیں تم نے دیکھا ہی نہیں۔ اس نے کافروں کی بات کو پست کر دیا، ان کی بات کو دبا دیا، اور بلند و عزیز تو اللہ کا کلمہ ہی ہے، اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ اللہ میرے ساتھ ہے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جو اپنے قوم بنی اسرائیل کا لے کر نکلے اور پیچھے فرعون کا لشکر آیا تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا اب تو ہم مارے گئے، موسیٰ کیا ہوگا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہرگز ایسا نہیں ہے، میرے ساتھ میرا رب ہے، مجھے راستہ دکھائے گا۔ اس موقع پر موسیٰ علیہ السلام نے صرف اکیلے اپنے آپ کو کہا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، میرے ساتھ مجھے راستہ اس موقع پر موسیٰ علیہ السلام نے صرف اکیلے اپنے آپ کو کہا، اس لیے کہ وہ بدبخت قوم اس لائق نہیں تھی کہ اللہ کی معیت انہیں حاصل ہوتی۔ انہوں نے اپنے عمل سے ایسا ثابت نہیں کیا۔ جب لڑنا ہوا تو کہا جاؤ موسیٰ تم لڑو اور تمہارا رب لڑے، ہم نہیں جائیں گے۔ لیکن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا معاملہ نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے پورے گھرانے کو اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگا دیا۔
اللہ تعالیٰ نے اپنی معیت میں اپنے ساتھ ہونے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک کر دیا. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ساتھ ہے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی کے ساتھ ہے. اگر صرف قرآن کی آیت ہوتی تو شاید کوئی کہہ دیتا کبھی کبھی ہمارے ساتھ احترام کے لیے بھی بولا جاتا ہے. اس لیے حدیث میں اس کی وضاحت آ گئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تین کا تیسرا ہے تاکہ یہ پتہ چلے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دونوں کے ساتھ ہے. تو ان تمام باتوں سے پتہ چلتا ہے جو بھی انشاءاللہ باقی آئندہ باتیں رہے گی یہ ہجرت کا انشاءاللہ ایک تفصیلی واقعہ بیان کیا جائے گا. ایک ہفتہ ہو سکتا ہے اور جائے اس کے بعد 2 ہفتہ جا سکتا ہے تو انشاءاللہ. لیکن اس میں بہت سارے واقعات موجود ہیں, ہمارے لیے بہت سارے سبق موجود ہیں. تو ان ہجرت کے واقعات سے جو سب سے پہلے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمارے لیے سب سے جو قیمتی چیز ہے وہ کیا ہے؟ ہمارا اسلام ہے, ہمارا ایمان ہے. تو ہمیں ایمان اور اسلام کو بچانے کے لیے ہر کوشش کرنی چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین و ایمان بچانے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ رب العالمین ہم سب کو جب تک اس دنیا میں رکھے, ایمان پر رکھے, جب ہمارا خاتمہ تو ایمان پر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.